کچھ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے اپنے 15 سال سفر میں، وہ حقیقتیں میں بلوچستان کے نوجوانوں کے سامنے رکھ سکوں اور وہ حقیقتیں انہیں بتا سکوں. جیسے کہ بگٹی صاحب نے کہا کہ ہماری کسی قسم کی تعاون کی ضرورت ہو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. میں تو یہی سمجھوں گا کہ سب سے بڑا تعاون یہی ہے کہ عزت. جب سے میں یہاں آیا ہوں مجھے عزت دی گئی ہے، میرا احترام کیا گیا ہے. یہاں کی حکومت نے، یہاں کے اداروں نے میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آئے ہیں. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اس مختصر سی بات میں تمام حقیقتیں بیان نہیں کر سکوں گا، اور میری کوشش ہوگی جتنا کچھ میں کہہ سکوں وہ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکوں. ظاہر ہے بلوچستان ایک جنگ زدہ صوبہ ہے. یہاں پر یہ نہیں کہ میں پہلا شخص ہوں، واپسی کا میں نے فیصلہ کر کے پاکستان کے قومی دھارے میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا. میرے سے پہلے بھی ہزاروں لوگ بگٹی قبائل کے، مری قبائل کے، مکران سے تعلق رکھنے والے، ساروان اور جہلوان سے تعلق رکھنے والے ہزاروں کی تعداد میں ایسے پیروں، مرد اور نوجوان قومی دھارے میں شامل ہوئے ہیں. ظاہر ہے وہ لوگ کسی خوف سے واپس نہیں آئے، نہ جو ہے میں کسی خوف سے واپس آیا ہوں یا کسی ڈر کی وجہ سے. جو جس چیز کے لیے، جس مقصد کے لیے ہمیں اپنے ساتھ ملایا گیا تھا اور جس مقصد کے لیے ہم وہاں نکلے تھے، جب آگے جا کر ہم نے جو چیزیں دیکھی، جو حقیقتیں دیکھی، اور وہاں بھی میرا ان کے ساتھ ہمیشہ جھگڑا تھا. ہم نے جب اس تحریک کا حصہ بنے، میں یہی سمجھا کہ یہ ایک عبادت ہے، عبادت سمجھ کر ہم اس تحریک کا حصہ بنے. لیکن وہاں جا کر ہم نے بہت کچھ دیکھا، جو کہ ناجائز اور ناحق لوگوں کا قتل. اس وقت صرف اور صرف بلوچستان میں 5-6 ہزار بلوچوں کو، ایسے بلوچوں کو قتل کیا گیا ہے جن کو غداری یا مخبر کا نام دے کر قتل کیا گیا ہے. ان کا حساب کون دے گا؟ میں وہاں پر بھی ان کے ساتھ میرا یہی جھگڑا رہا. میں نے واپسی کا فیصلہ ان کی کرتوتوں سے، ان کی حرکات سے، ان کے مقاصد سے تنگ آ کر میں نے کیا کہ وہ ٹھیک نہیں کر رہے. وہ خواہ میں لوگوں کو مروا رہے ہیں، ماؤں کو بے اولاد کروا رہے ہیں، اور یہاں کے نوجوانوں کو ناحق ان کا خون بہایا جا رہا ہے. تو میں نے یہی سوچا کہ اس سے بہتر ہے میں اپنے وطن، اپنے ملک میں جا کر اپنے لوگوں کی خدمت کروں، اپنے ملک کی خدمت کروں، اپنے قوم کی خدمت کروں. تو اس لیے میں یہاں حاضر ہوا. جو حقیقتیں انشاءاللہ میں آپ تمام ساتھیوں کے سامنے رکھتا جاؤں گا. یہاں سے جب لوگوں کو آزادی کے نام پہ اکسایا جاتا ہے، یہاں سے لوگوں کو سرزمین کے نام پہ اکسایا جاتا ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں. کوئی آزادی نہیں ہے، کوئی حقوق کی بات نہیں کی جاتی. وہاں پر جب تک 8 سال تک میں پہاڑوں میں رہا، مجھے کچھ علم نہیں تھا. میں یہی سمجھتا تھا کہ یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. جب میں یہاں سے آگے نکلا، افغانستان اور دیگر ہمسایہ ممالک کا رخ کیا، وہاں جا کر لیڈرشپ کے ساتھ میں نے دیکھا، ان کا رہن سہن میں نے دیکھا، ان کا جو ہے ٹاٹ پاٹ میں نے دیکھا، ان کی لشکری کی زندگی میں نے دیکھی، اور وہاں جو کچھ میں نے دیکھا وہ کبھی میں نہیں بھولوں گا. اور میری کوشش ہوگی کہ وہ تمام قصے میں ایک ایک دروازے تک جاؤں اور اپنے قوم کو اس سے آگاہی دوں تاکہ مزید افراد کو اکسایا نہ جا سکے. تو میں انشاءاللہ ڈسکشن جاری ہے، آگے بھی میں کچھ باتیں کروں گا. بہت شکریہ. شاہد بھائی تھینک یو سو مچ. اسلام آباد سے آپ آئے، یو دا سن آف دا سوائل، لیکن آئے آپ اسلام آباد سے ہیں. آج کل اب وہاں پہ ہوتے ہیں. شاہد بھائی ایز اے میڈیا پریکٹیشنر، ایز اے سینئر جرنلسٹ، آپ کو آپ کی یہ جو ہم ریلیشن شپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اسٹیٹ کی اور یوتھ کی،
اینڈ اسپیشلی کنسیڈرنگ دا پولیٹیکل پولرائزیشن جو ہم نے ریسنٹلی الیکشنز میں بھی وٹنس کی، اس سے تھوڑا 2 سال پہلے جو سچویشن ملک میں چل رہی ہے، تو آپ لوگوں کی کیونکہ وہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن بھی آ رہی ہوتی ہے بہت ساری چیزوں کی، آپ اس پورے ریلیشن شپ کو کس طرح ویو کرتے ہیں؟ اور پھر یہ والی جو بات ہم نے کی کہ جی